اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے نزدیک امامت اور نبوت اللہ کی طرف سے آتی ہے. امامت کیا ہے؟ امامت میں اور خلافت میں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو کوئی فرق نہیں، لیکن معنوی اعتبار سے اور اس کے وقوع پذیر ہونے میں فرق ہے. امام کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی ابتدا بھی وہی ذات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. آپ امام الامت ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کی امت میں انبیاء ماسبہ بھی شامل ہیں، لہذا آپ سب کے امام ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی ایک صفت ولایت ہے. صفت ولایت جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا کی ہے، اس کے لیے قرآن میں ہمارے پاس شہادتیں موجود ہیں. کبھی کہا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہے وہ نفوس مومنین پر اولیٰ ہے. یہ اولیٰ جو ہے یہی ولایت کے معنوں میں ہے. پھر سورہ مائدہ کی 55ویں آیت جو خاص آیہ ولایت ہی کہلاتی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، پوری آیت ہے. ہم جزا مختصر کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ جس کو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. تو بے شک صیغہ حصر کے ساتھ کہا جا رہا ہے انما، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. تمہارا ولی اللہ ہے، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور صاحبان ایمان میں کون لوگ کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس وقت زکوٰۃ دیتے ہیں جب حالت رکوع میں ہوتے ہیں. تو کیا ہوا کہ اس کی روح سے پیغمبر اسلام صاحب ولایت ہیں. ولایت کی تشریح فی الحال ہم نہیں کر رہے ہیں، صاحب ولایت ہیں. اب جب آپ کے اندر نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ صفت امامت بھی ہے، صفت ولایت بھی ہے، یا یہ کہیں کہ عہدہ نبوت بھی ہے، عہدہ رسالت بھی ہے، عہدہ خاتمیت بھی ہے، عہدہ ولایت بھی ہے، عہدہ امامت بھی ہے. اب کیونکہ آپ کے بعد نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئی، لیکن امامت اور ولایت جو ہے وہ آپ کی نیابت میں باقی ہے. اب وہ شخص کہ جو آپ کا نائب ہوگا وہ رسول یا نبی تو نہیں ہوگا، وہ ولی ہوگا یا امام ہوگا. اب کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق جو ولی ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے. اچھا، اب خلیفہ کا لفظ کہاں سے آیا؟ خلف سے بنا ہے، یعنی اس کے بعد جو آئے. جو شخص کسی کی جگہ پر آ جائے اس کے جانے کے بعد وہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے. اب امام اور ولی عصر، زمانے کا ولی اور امام العصر یا امام وقت جو ہے وہ اس زمانے میں رسول کا خلف ہے، رسول کا خلیفہ ہے، رسول کے بعد اس مقام پر آیا ہے، اس حساب سے وہ خلیفہ بھی ہے. تو یوں تو فرق نہیں ہوا، لیکن سمجھنے میں، ذہن میں جو مفاہیم ہیں لوگوں کے، اس کے اعتبار سے خلیفہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جو بالفعل حاکم ہو جائے، اور امام وہ ہے کہ جو بالقوہ تو حاکم ہے لیکن بالفعل ضروری نہیں ہے کہ ہو، حکومت ضروری نہیں کہ اس کے پاس ہو. اب یہ امامت کا لفظ ہم اخذ کرتے ہیں قرآن کی اس آیت سے جو سورہ بقرہ کی 124ویں آیت ہے، جہاں جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. کہ جب ہم نے ابراہیم کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، یا کچھ کلمات کا ذکر ہے وہاں پر، مطلب اس کا یہی کہ آزمائشوں سے گزارا اور انہوں نے اس کو پورا کر دیا، یعنی ان آزمائشوں میں وہ پورے اترے، تو ہم نے کہا کہ ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا ہے. اب ظاہر ہے کہ جناب ابراہیم کی سیر تکامل یہ تھی کہ آپ بنیادی طور پر نبی تھے، لیکن وہ مقام اعلیٰ جو ان کی آزمائشوں کے بعد ملتا رہا، انہوں نے رسول کا مرتبہ حاصل کیا، انہوں نے صاحب شریعت کا مرتبہ حاصل کیا، انہوں نے اولو العزم
ہونے کا مرتبہ حاصل کیا، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے ایسی ایسی آزمائشوں سے گزرے جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ نے ان کو خلت عطا کر دی، خلیل خدا ہو گئے۔ یہ ان کی سیر تکامل ہے، بلند سے بلند مقام بارگاہ خداوندی میں ان کو ملتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن جب ان تمام منزلوں سے گزر چکے تو اب ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں اللہ نے ان کو ایسی آزمائش میں ڈالا کہ جس آزمائش کے لیے بہت ہی عظیم جذبہ بندگی چاہیے تھا، بڑا اعلیٰ جذبہ بندگی چاہیے تھا۔ اب یہاں پر تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کو بتائیں کہ جناب ابراہیم ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے ہر طریقے سے وحی کی ہے۔ وحی کی اقسام ہیں، وحی کے قسمیں ہیں، اور اس کی درجات ہیں۔ تو ایک درجہ وحی کا یہ ہے کہ فرشتہ بظاہر سامنے آ کے بیٹھ جائے اور باتیں کرے۔ جناب ابراہیم کو جب حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دینا تھی تو فرشتے آ کے بیٹھ گئے تھے ان کے گھر میں، ان سے باتیں کر رہے تھے، اور اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ جناب سارہ نے بھی گھر میں سن لیا تھا۔ بہت واضح وحی تھی، اور بلکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انسان ہیں، ان کی خاطر تواضع کر رہے تھے جب ان کا کہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں گوشت نہیں چاہیے، اتنی واضح کر رہے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے وحی کی اور قسمیں بھی ہیں کہ وہ اس کو بشکل نور دیکھے، یا فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھے، یا اللہ اس کے اوپر القاء کرے، یا اللہ اس پر الہام کرے، وہ سب الگ بحث ہے۔ لیکن وحی کی بہت ہی معمولی قسم، صرف اشارے والی قسم، جو بہت ہی معمولی قسم ہے، وحی کا بڑا نچلا درجہ ہے کہ انسان خواب میں دیکھ لے، وحی کا بڑا نچلا درجہ ہے کہ انسان خواب میں دیکھ لے۔ تو وہ ابراہیم جس کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے فرشتے آ کے کھڑے ہو رہے ہیں، اس ابراہیم سے چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کی جب فرمائش کی جا رہی ہے تو ہلکا سا اشارہ، بہت ہلکا اشارہ، یہ جناب ابراہیم کا مقام بندگی ہے۔ اتنے اعلیٰ مقام بندگی پر ہیں کہ اتنی بڑی قربانی کے لیے اتنا چھوٹا اشارہ کافی، اتنا چھوٹا اشارہ ان کو کافی ہوگا اتنی بڑی قربانی کے لیے۔ تو جناب ابراہیم کا یہ مقام ہے۔ بہرحال پروردگار عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آزماتے آزماتے جب اعلیٰ ترین مقام پر پہنچانا چاہا تو کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ اب اس وقت بادشاہ تو نمرود تھا، تو آپ کی امامت بالقوہ تھی، بالفعل آپ اس وقت انسانوں کے حکمران نہیں ہو گئے تھے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ خواہش پیدا ہوئی، دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش یہ رتبہ میری ذریت میں بھی آئے۔ تو آپ نے کہا کہ ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد میں۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ نبی بنے تو نہیں کہا میری اولاد میں، خلیل بنے تو نہیں کہا میری اولاد میں، امام بنے تو کہا میری اولاد میں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں یہ ایک عہد ہے اللہ کا، جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کسی اعتبار سے ظالم کے زمرے میں نہ آئے۔ اب یہ ظالم کا زمرہ کیا ہے، یہ بھی ایک بڑی طویل بحث ہے۔ پروردگار عالم نے سب سے زیادہ بڑا ظلم جو کہا ہے وہ شرک کو کہا ہے۔ سورہ لقمان میں کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب اس کے بعد بعض جگہ کہا کفر ظلم ہے، بعض جگہ کہا کہ فسق ظلم ہے، نفاق ظلم ہے۔ تو ظلم کی مختلف کیفیتیں ہیں، اور ہوتے 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 یہاں تک آیا کہ ترک اولا بھی ظلم ہے۔ جناب یونس نبی تھے اور ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم تھے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی معصیت نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک چھوٹا سا ترک اولا ہوا تھا تو انہوں نے بھی لفظ استعمال کیا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا۔ تو ظالم کوئی ایسے نہیں، انہوں نے کوئی کسی کو قتل نہیں کر دیا تھا، انہوں نے کوئی معصیت نہیں کر لی تھی معاذ اللہ، چھوٹا سا ترک اولا ہوا تھا، اس کو بھی انہوں نے ظلم کے زمرے میں شمار کیا تھا۔ تو اس امامت کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اس کو ملے گی کہ جس میں شائبہ ترک اولا بھی نہ ہو۔ اب دیکھیں بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ خلافت میں اور امامت میں کیا فرق ہے، اتنی گفتگو تو ہم نے کر لی، اور قرآن سے ہم نے امامت کا تصور سورہ بقرہ کی آیت 124 سے لیا۔ اچھا، سورہ انبیاء میں جیسے حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی تھی نا کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد میں امامت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو پروردگار عالم نے کہا کہ جو یہ عہد جو ہے وہ ظالمین میں نہیں جائے گا۔ اب ظالمین کی وضاحت ہم نے کر دی، تو اسی اعتبار سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ ہوں یا انبیاء ہوں سب معصوم ہوتے ہیں، ان میں ظلم کا شائبہ نہیں ہوتا، اور اگر کبھی کہیں ترک اولا بھی ہو جائے تو وہ ندامت کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں اس کے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور
بعض اوقات پروردگار عالم ان کو تنبیہ بھی کر دیتا ہے، جیسے حضرت آدم کو تنبیہ کی، حضرت یونس کو تنبیہ کی. لیکن جب منزل امامت آتی ہے وہ ایک اعلیٰ درجہ ہے، وہاں پر ترک اولیٰ کی بھی گنجائش نہیں رہتی. لیکن بہرحال آپ کی نسل میں آنے والے انبیاء کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن میں ائمہ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو سورہ انبیاء کی آیتیں ہیں 71ویں اور 72ویں، جہاں کہا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب نافلہ وجعلنا کلا من الصالحین وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان کو صالحین میں شمار کیا یا صالحین میں سے قرار دیا، اور ہم نے ان کو امام قرار دیا تھا یا امام قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ بات واضح ہو گئی کہ جو کسی بھی نبی خصوصاً صاحب شریعت اور اولو العزم پیغمبر کی نیابت میں ہدایت کی ذمہ داری کو پروردگار عالم کی طرف سے اس کے امر سے قبول کرتا ہے اور اس کے امر سے ہدایت کرتا ہے، اس کے لیے لفظ امام استعمال ہوتا ہے. تو امام کی وضاحت اس حد تک ہو گئی. خلیفہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ معنوں کے اعتبار سے یہ ہوتا ہے، لیکن ایک بات اور ہم یہ کہیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں سب میں کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہو، لفظ خلیفہ جب وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے ذہن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت امور نظم و نسق اور امور مملکت میں ہوتی ہے. اور امام کے لیے جیسے ہم نے کہا کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ تخت حکومت پر بھی بیٹھ جائے، بالقوا اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ نظم و نسق بہترین چلائے، بالقوا اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بہترین حکمران ہو، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہو. جیسا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، اس لیے کہ بالقوا امام ہے، خواہ وہ بالفعل حکمران ہوں جس زمانے میں اس میں بھی اور جب زمانے نہ ہوں اس زمانے میں بھی. تو یہ خلیفہ کا عموماً تصور لوگ یہ لیتے ہیں. لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ خلف وہ ہے، خلافت وہ ہے کہ جو بعد میں آنے والا پہلے گزرے ہوئے کی قائم مقام ہونے کی ذمہ داری قبول کرے، یا یہ کہیں کہ اس کی کمی کو پورا کر دے، یعنی اب وہ نہیں ہے تو اس کی جگہ یہ ہے. اس معنوں میں خلیفہ کا لفظ ہے. اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری پروردگار عالم نے کیا رکھی تھی، یہاں ہمیں پہنچنا پڑے گا. ارشاد ہوا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے اس رسول کو مبعوث کیا ہے کہ جو آیات کی تلاوت کرتا ہے. اب آیات کی تلاوت کا کیا مطلب ہے یہ اس وقت ہم واضح نہیں کر رہے ہیں. آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، نفوس کا تزکیہ کرتا ہے. دیکھیے نفس کو پاک کرنا یہ بھی صلاحیت ہادی برحق ہے. ہر شخص کسی دوسرے کے نفس کو پاک نہیں کر سکتا. یہ تکوینی اختیارات ہوتے ہیں، کچھ غیبی قوتیں ہوتی ہیں، مگر یہ کہ اس وقت اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. وہ نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. تو ہم اس آیت کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ خلافت جو ہے وہ اس طریقے سے کہ اب سرکار رسالت کی ذمہ داری ہے. سرکار رسالت امت کے درمیان سے وصال فرما گئے، چلے گئے. اب تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ جتنا جلد ہو سکے خلیفہ رسول کا انتخاب ہونا چاہیے. جتنا جلد ہو سکے سب سے پہلا کام امت نے جو ترجیح دی وہی دی کہ خلیفہ کا انتخاب ہو، نائب کا انتخاب ہو، کیونکہ نائب کا وجود امت کے نزدیک اہم ترین مسئلہ تھا پیغمبر اسلام کے بعد. تو اب نائب کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ وہ نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، وہ کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اب بعد رسول ایسے افراد کا تعین اللہ ہی کر سکتا ہے کہ جو اس کی باطنی صلاحیتوں سے واقف ہو. امت کے لوگ ظاہری خوبیاں دیکھتے ہیں، انسان ظاہری خوبی دیکھ سکتا ہے، باطنی خوبی نہیں دیکھ سکتا. یہی وجہ ہے کہ نبوت کو اللہ نے اپنے طرف رکھا، یہ نہیں کہ لوگ منتخب کر کے اپنا نبی بنا لیں، تو کیونکہ وہاں باطنی صفات چاہیے. تو اسی طرح قائم مقام ہونے کے لیے رسول کی ذمہ داریوں کو
بحیثیت قائم مقام نبھانے کے لیے اس میں ایسی صلاحیتیں ہونا چاہیے ہیں کہ جیسا بھی ہم نے کہا کہ صلاحیت عصمت ہو، صلاحیت شجاعت ہو، وہ تمام صلاحیتیں جو پروردگار عالم نے انبیاء کے لیے رکھی ہیں وہ اوصیاء کے لیے بھی رکھی ہیں، کہ اگر نہیں ہوں تو کیسے نیابت کریں گے وہ ان کی. تو اب ایسی تمام صلاحیتیں ہوں اس میں، جس میں علم ہے، حلم ہے، معرفت ہے، رشتہ عبد و معبود کا استحکام ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. تو اب وہ شخص کہ جس میں پروردگار عالم کی طرف سے وہ علم و حکمت کا ملکہ عطا کر دیا گیا ہو کہ بعد رسول وہ اس کام کو جاری رکھے کہ نفوس کا تزکیہ بھی کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے. کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول نے اپنے زمانے میں کتاب و حکمت کی تعلیم جن کو دی اور براہ راست جن سے جو رسول سے تعلیم حاصل کر لے، ظاہر ہے کہ اس نے تو ایک اعلیٰ معیار سے تعلیم حاصل کر لی، لیکن اب اس کے بعد صورت کیا ہوتی ہے کہ پھر معیار گر جاتا ہے اگر پروردگار عالم کی طرف سے انتخاب نہ ہو. یہی ہمارا بنیادی نظریہ ہے امامت کا، اور یہی وہ چیز ہے جس سے ہم فلسفہ تشیع کہتے ہیں. اب کیا ہوا کہ وہ شخص کہ جس کو ہم امام کہہ رہے ہیں یا خلیفہ کہہ رہے ہیں، خلیفہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ نیابت کر وہ کام کر رہا ہے جو رسول کرتے تھے. تو اب جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے سکے. علم ایک باطنی صفت ہے. ہمارے سامنے ایک شخص آ کے بیٹھ جائے، ہمیں کیا معلوم اس کے نفس میں کتنا علم ہے، اس کے حافظے میں کتنا علم ہے، اس کے شعور میں کتنا علم ہے. تو علم کو پروردگار عالم نے ایک ایسی صفت قرار دیا کہ جس کو وہ ہادی بناتا ہے، یا جس کو ایسا ہادی بناتا ہے کہ جو خود صاحب شریعت نہ ہو، خود نبی نہ ہو، خود رسول نہ ہو، لیکن کسی صاحب شریعت نبی کی نیابت میں اس کی خلافت کی یا نیابت کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہو. تو اب اس کا اگر ہم قرآن میں دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے رسول، آپ کی رسالت کی یا نبوت کی گواہی کے لیے آپ کہہ دیجیے کہ ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جو علم کتاب رکھتا ہے. اب یہاں ہم اس سے بحث نہیں کہ علم کتاب رکھنے والا وہ شخص کون ہے، جو علم کتاب رکھتا ہے. تو اس کا مطلب کوئی ہوگا ایسا کہ جو اللہ بھی نہیں ہوگا، رسول بھی نہیں ہوگا، مگر اس میں ایک صفت یہ کہ علم کتاب رکھتا ہوگا. رسول نہیں ہے، رسول کا گواہ ہے. تو اب گواہی رسول، دعوی رسالت کی گواہی کے لیے ہر زمانے میں ایک اللہ اور ایک علم کتاب رکھنے والا ہونا چاہیے، تاکہ نصاب جو ہے مکمل رہے کہ پیغمبر اسلام کی نبوت کا زمانہ چل رہا ہے. تو اب یہ جو گواہ ہے نبوت کا، ہمارے عقیدے میں وہی امام ہے، وہی صاحب علم لدنی ہے، اور وہی راسخون فی العلم کی منزل پر ہے، وہی اوت العلم ہے. جو الفاظ قرآن میں اللہ نے استعمال کیے ہیں، اوت العلم کا لفظ استعمال کیا، راسخون فی العلم کا لفظ استعمال کیا، من عندہ علم الکتاب کا لفظ استعمال کیا. تو اس سے ہماری مراد امامت ہے. اب وہ امامت خلافت اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ رسول کے کام کو انجام دے رہے ہیں. تو یہ ہے فرق نبوت اور امامت کا. اللہم صل علی محمد